السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران یہ مدنی صورت ہے اور اس کی ابتدائی 83 آیتیں نجران کے عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ یہ نجران کے عیسائی مدینہ منورہ میں سن 9 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے۔ چونکہ یہ عیسائی تھے، ان لوگوں نے مناظرہ اور مباہلہ کرنا چاہا، بالآخر ہمت ہار گئے، کچھ نہیں کر پائے، واپس چلے گئے۔ انہی لوگوں کی تردید میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کو نازل فرمایا۔ تقریباً 83 آیتیں ان کے رد میں نازل ہوئی۔ تو سورہ بقرہ کے آغاز میں، یعنی پہلے پارے میں، بیشتر آیتوں میں یہود کا تذکرہ ہے، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی 83 آیتوں میں عیسائیوں کا تذکرہ ہے، اور ان کے مکر و فریب اور ان کی گمراہیوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر کے ایک ایک کر کے ان کی تردید بیان کی ہے۔ سورہ آل عمران کے مختلف نام ہیں۔ اس کا ایک نام ہے زہرا، اس کا ایک نام ہے کنز، اس کا ایک نام ہے امان، اس کا ایک نام ہے مجادلہ، اس کا ایک نام ہے استغفار، اس کا ایک نام ہے طیبہ۔ ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کی کتاب میں ان ناموں کو ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 2 دیکھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، خالص توحید ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جن کو بنایا گیا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، سب کے سب فراڈ ہیں، سب کے سب باطل ہیں۔ حقیقی معبود، سچا معبود صرف اللہ رب العالمین ہے۔ هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ القیوم، وہ قیوم ہے، وہ قائم بالذات ہے، اور تمام کائنات کو، ساری مخلوق کو تھامے ہوئے ہے، کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت کی تفسیر آیت الکرسی کے اندر گزر چکی ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک مشہور آیت ہے اور قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے آیت الکرسی، اسی سے شروعات ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور وہی آیت یہاں سورہ آل عمران کی دوسری نمبر کی آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی کتاب میں لکھتے ہیں
وقد أخرج الطبراني وابن مردويه من حدیث ابی امامہ مرفوعا، امام طبرانی نے اور ابن مردویہ رحمہم اللہ نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ایک روایت نقل کی ہے۔ روایت کیا ہے؟ ان اسم اللہ الاعظم فی ثلاث سور، فی سورۃ البقرہ و آل عمران و طٰہٰ، کہ اللہ کے اسم اعظم قرآن کریم کی 3 صورتوں میں ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ، نمبر 2 سورہ آل عمران، نمبر 3 سورہ طٰہٰ جو 16ویں پارے میں ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُ فِي الْبَقَرَةِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، تو میں نے سورہ بقرہ میں تلاش کیا تو وہ اسم اعظم کون سا ہے، کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی کی جو شروعات ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی القیوم، یہی اسم اعظم ہے، یہی اسم اعظم ہے۔ وفی آل عمران اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے جس میں اسم اعظم ہے وہ الحی القیوم۔ وفی طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ میں ایک آیت ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ یہ قرآن کریم کی 3 آیتیں ہیں، ان تینوں آیتوں میں الحی القیوم، الحی القیوم، الحی القیوم موجود ہے۔ اسی 2 ناموں کو اسم اعظم کہا گیا ہے، اور اسم اعظم کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ آیت الکرسی کی شروعات میں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، حسن درجے کی روایت ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم قرآن کریم کی 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ اسم اعظم ہے کیا؟ تینوں آیتوں میں اس کی صراحت امام قرطبی رحمہ اللہ کی تفسیر کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، ابھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس نے دعا کی اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یعنی اوپر سے دعا دیکھیے اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، یہ دعا کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد دعا اللہ باسمہ العظیم الذی اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطا، اس نے اللہ کے بڑے نام کے حوالے سے دعا کی ہے۔ اس عظیم نام کا اثر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے حوالے سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اور جب اس سے سوال کیا جائے، مانگا جائے تو دیتا ہے۔ یہ روایت ترمذی کی، ابو داؤد کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اسم اعظم کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم۔ مشکل ترین حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، استغاثہ و فریاد کی جامع ترین دعا ہے۔ صبح و شام کی دعاؤں میں، اذکار میں مشہور ترین دعا یہی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ تو اسم اعظم یہی الحی القیوم ہے۔ الحی القیوم اس کی بھی تفصیل آیت الکرسی میں گزر چکی ہے۔ الحی کا معنی ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ مخلوق کی زندگی کی ایک لمٹ ہے، اللہ نے پیدا کی زندگی دی ہے، انسان کی زندگی عارضی ہے، مخلوق کی زندگی عارضی ہے، کل نہیں تھے، آج ہیں، کل نہیں رہیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالی روز اول سے ہے، از اول تا ابتدا، از اول تا انتہا۔ اس کی زندگی کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، اس کی زندگی کوئی حد بندی بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
انسان آج ہے کل مر جائے گا، کل نہیں رہے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے، اور اس کی یہ زندگی ذاتی زندگی ہے۔ اور انسان کے پاس جو روح ہے، جو جان ہے، وہ کیا ہے؟ عطائی ہے، آج اس کو ملی ہے، کل نہیں رہے گی۔ اور اللہ رب العالمین کی اسم اعظم میں سے ایک ہے القیوم۔ قیوم کا معنی ہوتا ہے قائم بذاتی، کہ اللہ تعالیٰ قائم بذاتی ہے، اس کو کسی نے قائم نہیں کیا ہے، وہ اپنے آپ سے ہے، وہ قائم بالذات ہے، اس کو کوئی سنبھال نہیں رہا ہے، اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے، وہ قائم بالذات ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ قیوم ہے، پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے، وہی کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، قیوم ہے وہ۔ اللہ رب العالمین کی اگر ان ناموں کی گہرائی اور اس کی باریکی کو اگر آدمی سمجھ لے تو آدمی مخلوق کے در پہ پیشانی نہیں پٹک سکتا ہے، شرک نہیں کر سکتا ہے۔ اصل میں جو شرک کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق اور مردے اور ولیوں اور بزرگوں کی قبروں کے سامنے جا کر کے پیشانی ٹیکتے سجدہ کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، دراصل ان لوگوں نے توحید کو جانا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ کے اسماء و صفات کو جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ الحی ہے، القیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سوا ساری کی ساری مخلوق کیا ہے؟ اس کو زندگی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، اور یہ زندگی عارضی ہے۔ انسان کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، مخلوق کے لیے موت ہے، اللہ کے لیے موت نہیں ہے۔ اللہ حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ القیوم، وہ قائم بالذات ہے اور مخلوق کو سنبھالنے والا ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو پہچانیں، اللہ کے اسم اعظم جو ہیں اس کو ہم سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے حوالے سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔